بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاجرات صحابہ، مشاجرات کہتے ہیں آپسی لڑائی جھگڑوں کو۔ مشاجرات صحابہ میں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھا۔ اس کو سمجھ لیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے زمانے میں صحابہ اکرام کے درمیان کچھ اختلاف رائے ہوا جو جنگ و جدال تک پہنچ گیا۔ صحابہ اکرام کے درمیان دو مشہور جنگیں ہوئیں، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان دونوں جنگوں میں دونوں جماعتوں کے جھنڈوں کے نیچے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی جماعت۔ تو اس میں حق پر کون تھا اور خطا پر کون تھا، اور جو خطا پر تھا کیا اس کی خطا عنادی تھی کہ اجتہادی تھی، اس بارے میں سمجھ لیں۔ فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ میں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی جانب تھے، حق ان کے ساتھ تھا۔ اور ان کے مخالف صحابہ، جیسے ایک لڑائی میں حضرت امیر معاویہ اور دوسری لڑائی میں حضرت عائشہ اور ان کی جماعت، یہ خطا پر تھی، لیکن یہ خطا عنادی نہ تھی بلکہ خطا اجتہادی تھی۔ خطا عنادی اور خطا اجتہادی کو سمجھ لیں۔ خطا عنادی کہتے ہیں کسی شخص کا ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کسی بات کو قبول نہ کرنا، اگرچہ وہ اس کو حق سمجھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کسی صحیح بات کو تسلیم نہ کرنا، یہ خطا عنادی کہلاتا ہے۔ اور خطا اجتہادی اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ماہر ہو وہ اپنے علم، اپنی عقل، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے، کوئی مسئلہ، کوئی حکم نکالے، اور اتفاق ایسا ہو کہ وہ اس رائے میں اور اس مسئلے میں غلطی پر ہو جائے، یعنی اس کی وہ رائے غلط نکل جائے، تو یہ ہوتی ہے خطا اجتہادی۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تھے، ان کی وہ خطا اجتہادی تھی، خطا عنادی نہیں تھی، یعنی وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کسی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر نہیں آئے کہ ہمیں تو نعوذ باللہ ہمیں ان سے بس جنگ ہی کرنی ہے، لڑنا ہی ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی خطا اجتہادی تھی۔ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود ایک بڑے عالم تھے، شریعت کو جاننے والے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی نے کہا کہ معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دعہ فإنہ صحابی، ان کو چھوڑ دو کیونکہ وہ تو صحابی ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ خود مجتہد ہیں، وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ خطا اجتہادی تھی، اس وجہ سے آگے فرماتے ہیں خطا اجتہادی پر طعن اور ملامت جائز نہیں، یعنی اگر کسی سے خطا اجتہادی ہو جائے تو اس پر طعن اور ملامت جائز نہیں بلکہ سکوت واجب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان جو آپسی جنگ و جدال ہوا، اس میں کسی فریق کو یا اس کے کسی فریق کے کسی فرد کو برا بھلا کہنا یا طعن و ملامت کرنا، کسی کو عیب جوئی کا نشانہ بنانا، یہ بہت ہی غلط اور گمراہ کن چیز ہے، اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ آج تو ایک ہوا چلی پڑی ہے کہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے بالکل جاہل سے جاہل شخص وہ کھڑا ہو جائے گا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پر اپنی زبان طعن کھولنا شروع کر دے گا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام پر ہم نے ہاتھ ڈالا تو یہ امت مسلمہ ہم کو چھوڑے گی۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ لوگ ایسے ہی ڈھیلے ڈھالے ہیں، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کو معیار حق سمجھو، ان کی صحیح پیروی کرو، تو یہ کرتے نہیں ہیں اور یہ بالکل ڈھیلے ڈھالے ہیں صحابہ کے معاملے میں۔ تو اپنی اس جلن اور آگ کو بجھانے کے لیے صحابہ کوئی ہدف طعن بنا لو کہ ان کو برا بھلا کرو۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تمام کے تمام وہ عادل ہیں، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو چکا ہے۔ اب کسی کے بارے میں بھی کوئی ایک گستاخی کا لفظ اور یا کلمہ نکالنا، یہ بڑی گستاخی ہے اور یہ بڑی بے ادبی اور گمراہی کی چیز ہے، یہ اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ میں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھا اور ان کے مخالف صحابہ خطا پر تھے، لیکن یہ خطا عنادی نہ تھی بلکہ خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی پر طعن و ملامت جائز نہیں بلکہ سکوت واجب ہے، اور اس پر ایک اجر کا حدیث پاک میں وعدہ ہے۔ یعنی اگر کوئی ماہر شخص وہ ایک رائے قائم کرتا ہے اپنی عقل، اپنے علم، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، پھر اس میں وہ غلطی کر جاتا ہے، تو اس پر حدیث میں آیا ہے کہ اس کو اس کے اجتہاد کا ایک اجر ملے گا، اور اگر وہ ثواب کو پہنچ جاتا ہے، یعنی درست رائے قائم کر لیتا ہے جو شریعت کے اصولوں سے بالکل 100% متفق ہو جاتی،
تو پھر اس کو 2 اجر ملتے، تو 1 اجر تو اس کا طے ہے۔ ایک بات یہاں پر اور سمجھنے کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ہدف طعن بنایا جاتا ہے، اور ان پر لعنت ملامت کے بازار گرم کر رکھے ہیں لوگوں۔ حالانکہ اگر ان کی کوئی سیرت اور ان کے کمالات کو پڑھے گا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کس طرح سے مسلمانوں نے ترقی کری ہے، کس طرح سے مسلمانوں کی حکومت کا رقبہ کس طرح سے بڑھا ہے، ان کے علوم و فنون میں کس طرح سے ترقی ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت عادلہ کہا جاتا ہے، یہ انصاف پسند خلافت۔ اور علماء امت نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں تمہیں یہ جاننا ہو کہ وہ اہل السنہ والجماعت یعنی ناجی گروہ میں سے ہے کہ نہیں، یعنی جس جماعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جنت میں جائے گی، اس گروہ میں سے کوئی شخص ہے کہ نہیں، اگر تمہیں یہ جاننا ہو تو یہ دیکھ لیا کرو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے۔ اگر وہ شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے اور ان کے عادل ہونے کی وجہ سے اور ان کی خلافت کے خلافت عادلہ ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کرتا ہے، ان کو اپنا آقا سمجھتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے اور لعن طعن ملامت سے بہت زیادہ بچتا ہے، دور رہتا ہے، تو یہ شخص اہل سنہ والجماعت میں سے ہے۔ اور اگر تم دیکھتے ہو کہ کوئی شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ہدف طعن کھولے ہوئے ہے، یعنی ان کو اپنا لعنت ملامت کا نشانہ بنائے ہوئے ہے، ان پر اپنی زبان دراز کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ اہل زیغ اور ضلال میں سے، یعنی یہ شخص گمراہ ہے۔ تو اس لیے اس باب میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لوگ بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں اور نئے عقیدے دنیا میں امت کو پیش کر رہے ہیں۔ آگے چلیے، حق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین حق پر تھے، اور یزید کی حکومت نہ خلافت راشدہ تھی اور نہ خلافت عادلہ، اور یزید کے اپنے عملی فسق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں۔ ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام تھا یزید ابن معاویہ۔ یہ شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، ان کی اولاد ہے، لیکن یہ شخص بالکل فاسق و فاجر تھا۔ یہ اپنے زمانہ حکومت میں شراب کباب میں لگا رہتا تھا اور اس طرح کی عیاشی میں لگا رہتا تھا، اور اس کے زمانے میں یہی وہ شخص ہے جس کے زمانے میں مشہور واقعہ کربلا پیش آیا ہے، اور اس کا ذمہ دار بھی یہی شخص۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بارے میں جو اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید یہ باطل پر تھا۔ اس کی کوئی خطا اجتہادی نہیں تھی، بلکہ یہ تو کوئی پڑھا لکھا شخص بھی نہیں تھا۔ اس کی جو خطا ہے یہ خطا عنادی تھی، اور اس کی جو خلافت ہے وہ کوئی نہ خلافت راشدہ ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت راشدہ تھی، اور نہ ہی اس کی خلافت یعنی حکومت خلافت عادلہ تھی، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت خلافت عادلہ تھی، بلکہ یہ اپنے عملی فسق کی وجہ سے یہ امت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آپ تمام اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، جتنے لوگوں نے رجال پر کام کیا ہے، لوگوں کی چھان پٹک کی کہ وہ کیسا آدمی تھا، حدیث کے باب میں وہ کیسا آدمی تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ لسان المیزان ایک کتاب ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان سے کسی نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ آپ یزید سے کوئی حدیث کیوں روایت نہیں کرتے، تو وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ یزید کی کیا حیثیت ہے کہ اس سے روایت کری جائے۔ اور اسی کے زمانے میں واقعہ حرہ پیش آیا، جہاں پر اس نے مسلم بن عقبہ، یہ ایک شخص تھا، اس کے لیے 3 دن کے لیے مدینے کو حلال کر دیا۔ جیسا بدبخت شخص تھا کہ اس نے مدینے کو حلال کر دیا کہ تم وہاں جاؤ، قتل و غارت کرو۔ کتنے اولیاء کو، کتنے بڑے بڑے لوگوں کو مدینہ میں قتل کیا گیا، بچوں کو مارا گیا، یہ سب جو ہے اس کی ایما اور اس کے اشارے پر ہوا۔ تو یہ شخص فاسق و فاجر تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس میں اختلافات تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حکومت کو بالکل تسلیم نہیں کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید یہ باطل پر تھا۔ اور ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یزید کے فسق و فجور کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے والد ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو برا بھلا کہنا یا ان کو بھی لعنت و ملامت کرنا یہ بالکل سرے سے جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل سنہ کی کسوٹی ہیں، ان کے اوپر تو یہ پرکھا جائے گا کہ جو ان کی عزت کرتا ہے وہ اہل سنہ میں داخل ہے، اور یزید کا جو فسق ہے، یزید کا فسق یہ اہل سنہ کی کسوٹی ہے کہ جو یزید کو فاسق و فاجر کہتا ہے وہ اہل سنہ میں داخل، اور جو یزید کو فاسق و فاجر نہیں کہتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا مسلمان تھا اور ایسا اور ویسا تھا، تو یہ اس کی رائے غلط ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کی احادیث میں بڑی خدمات ہیں، ان کی کتاب ہے الامتاع
اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یزید سے محبت کا دعویٰ کوئی بدعتی ہی کر سکتا ہے، کوئی صحیح العقیدہ شخص، کوئی اہل سنہ والا شخص وہ یزید سے محبت کا یا یزید کی تائید کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا صرف۔ تو یزید کا فسق وہ یزید کی ہی زندگی تک محدود ہے۔ یزید کے فسق کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت و ملامت کے دروازے کو کھولنا یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس بات کو